عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، پتر پیارا جد تک گھر نہیں آمدا، پتر پیارا جد تک گھر نہیں آمدا، پتر پیارا جد تک گھر نہیں آمدا، عظمتاں کی سناواں مادیاں، تار دنیا نے دعاواں مادیاں، اور رو پے حضرت محمد مصطفیٰ، رو پے حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی تقریب سعید کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے پہلے، تاکہ ہمارا اسٹیج بھی معزز مہمانوں کے ساتھ مزین ہو، میں آج کی تقریب کے صدر مجلس، ایک عظیم شخصیت محترم المقام بابا جی عرفان الحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کرسی صدارت پہ جلوہ افروز ہوں۔ میں درخواست گزار ہوں ہمارے مہمان مقرر محترم المقام بریگیڈیئر مظفر لطیف ڈار صاحب سے کہ آپ بابا جی کے بائیں پہلو میں تشریف لائیں۔ میں درخواست گزار ہوں ہماری مہمان جو کہ امریکہ سے تشریف لائی، نیو یارک سے، محترم المقام امارہ فاروق صاحبہ، آپ اسٹیج پہ بابا جی کے دائیں پہلو میں تشریف لائیں۔ میں درخواست گزار ہوں ہمارے مہمان مقرر، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس تقریب سعید میں ہر شعبہ زندگی سے ایک ایک نمائندہ شخصیت گفتگو فرمائیں گے، تو وکلاء کی نمائندگی پاکستان سے جو کر رہے ہیں خواجہ آفتاب عالم صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ ریڈ صوفے پہ تشریف لائیں۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے محمد عبداللہ مشرقی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے دوران ہمارے ملک کے ممتاز شاعر جناب جان کاشمیری صاحب آپ تشریف لائے۔ میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اسٹیج پہ خواجہ آفتاب عالم صاحب کے دائیں پہلو میں تشریف لائیں۔ خواجہ آفتاب عالم صاحب نے اپنے سینئر کے احترام میں کھڑے ہو کے بتایا کہ بڑوں کا احترام ایسے کیا جاتا ہے۔ شاباش۔ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے محمد a beautiful name, all his actions have good fame، اس نعت کے ساتھ تشریف لاتی ہیں مشرق سائنس کالج کی طالبات۔ میں تمام اپنے معزز مہمانان گرامی سے التماس کروں گا، آپ چاہتے ہیں کہ تقریب اچھے طریقے سے آن رہے تو موبائل آف کر دیں، کیونکہ اگر موبائل آن رہتا ہے تو پھر تقریب اچھے طریقے سے آن نہیں رہ سکتی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد محمد a beautiful name, all his actions have good fame, all his actions have good fame. Muhammad Muhammad a beautiful name, all his actions have good fame, all his actions have good fame. This name is the peace of mind, this name is the peace of mind. My sweet Muhammad is very kind, my sweet Muhammad is very kind. Muhammad Muhammad a beautiful name, all his actions have good fame, all his actions have good fame. I think it is a matter of sight, I think it is a matter of sight. He is very fine, he is high, he is very fine, he is high.
good fame. All his actions have good fame. See his actions in the Quran. See his actions in the Quran. Yasin Taha Ar-Rahman. Yasin Taha Ar-Rahman. Muhammad, Muhammad, a beautiful name. All his actions have good fame. All his actions have good fame. He is very, very near to me. He is very, very near to me. More than my life dear to me. More than my life dear to me. Muhammad, Muhammad, a beautiful name. All his actions have good fame. All his actions have good fame. For this word, this name is boon. For this word, this name is boon. This is lightful just like moon. This is lightful just like moon. Muhammad, Muhammad, a beautiful name. All his actions have good fame. All his actions have good fame. All and sundry loves this name. All and sundry loves this name. Almighty Allah loves this name. Almighty Allah loves this name. Muhammad, Muhammad, a beautiful name. All his actions have good fame. All his actions have good fame. Muhammad, Muhammad, a beautiful name. All his actions have good fame. 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 The students were reciting a naat from the fragrance of Medina. This book has been recorded in the Guinness Book of World Record by the grace of Almighty Allah. اب سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ آج کی تقریب سعید حضرت امام عالی مقام شہدائے کربلا شہدائے محرم کو خراج عقیدت پیش کرنا. دوسرا، آج کا دن ہمارے خاندان کے لیے ہماری فیملی کے لیے ایک بڑا ناقابل فراموش دن ہے کہ آج کے دن ہماری والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہوئیں تو ماں کے اس رخصتی کے دن بھی یاد آتے ہیں. اور پاکیزہ ماجد مشرقی کی کتاب بڑے تعجب کی بات ہے، جی بڑے تعجب کی بات ہے اس کتاب کی تقریب رونمائی. اور آج ہمارے صدر مجلس کے دائیں پہلو میں تشریف رکھیں گے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے ملک کی ممتاز شخصیت، ممتاز دانشور، مبصر، محقق، کالم نگار ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈائریکٹ اسٹیج پہ بابا جی کے دائیں پہلو میں تشریف رکھیں. گفتگو فرمانے کے لیے سب سے پہلے پاکستان کے وکلاء کی نمائندگی فرمائیں گے خواجہ آفتاب عالم صاحب. چونکہ آج کی تقریب حضرت امام عالی مقام کی شان اور والدہ محترمہ کے لیے تعزیتی مجلس بھی اور پاکیزہ ماجد مشرقی کی کتاب بڑے تعجب کی بات ہے. اس حوالے سے ہے ماشاءاللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، سراہنا
داد دینا اس حد تک، لیکن کلیپنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ ان ایام کا احترام بھی بہت ضروری ہے۔ تشریف لاتے ہیں پاکستان کے وکلاء کے نمائندہ شخصیت خواجہ آفتاب عالم صاحب۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام صدر مجلس بابا جی عرفان الحق صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز مہمان محترم المقام بریگیڈیئر غضنفر لطیف ڈار صاحب، اور ہمارے لاہور سے آئے ہوئے مہمان ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب، بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت، اور ہمارے گجرانوالہ سے اسٹیج پہ خوبصورت مہمان استاذ الشعراء جناب جان کشمیری صاحب۔ اس تقریب کے روح رواں علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبد الماجد حمید مشرقی صاحب اور میری چھوٹی بہن پکیسہ ماجد مشرقی صاحبہ اور دیگر حاضرین قدر، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ وکلاء میں مجھے پاکستان بھر میں آج کی پروقار تقریب میں نمائندگی کا اعزاز حاصل ہے۔ آج کی تقریب بڑے تعجب کی بات ہے، پکیزہ ماجد مشرقی کی شائع شدہ کتاب پہ سبھی دوست، مہمان، خواتین و حضرات آج تشریف فرما ہے۔ وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں کچھ کہنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اپنے مہمان اسٹیج پہ ملک پاکستان کی عظیم شخصیات موجود ہیں، ان کی اجازت سے میں کتاب جو ہماری چھوٹی بہن کی چھوٹی سی عمر میں خوبصورت کاوش ہے، اس پہ کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ جی آپ کی اجازت سے حاضرین گرامی، آج تمام صاحبان بصیرت اس امر پر متفق ہیں کہ پکیسہ ماجد مشرقی موجودہ عہد کی ایسی تازہ تخلیق کار ہے جس کے لفظ لفظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالق کائنات کی محبت موج سن دکھائی دیتی ہے۔
جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ پکیزہ ماجد کا یہ مجموعہ یقیناً احباب کے لیے ضیافت ایمانی کا سبب بنے گا۔ اس کتاب میں احکام خداوندی اور رسول عربی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا درس ورک میں ملتا ہے۔ پکیزہ بہن کی کتاب میں ناآشنا معاشرے کو زندگی کے ڈھنگ، بد تہذیبوں کو تہذیب، جاہلوں کو علم، ظلمت کی تاریکیوں میں بٹکے ہوئوں کو روشنی، دنیا و آخرت میں کامیابی کسے ملتی ہے۔ اور ہاں، اس کتاب میں پکیزہ نے زندگی کے مختلف دینی، سیاسی، معاشرتی، قومی اور ثقافتی پہلوؤں پر بات کر کے مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ یہ بھی ایک بڑے تعجب کی بات ہے۔ پکیزہ ماجد مشرقی نے جو سفر شروع کیا ہے، اگر وہ جاری رہا تو اگلی منزلیں ایسی بھی آئیں گی جن تک رسائی پانا ان مسافروں کا مقدر نہیں جو ٹریفک کے سپاہی کا اشارہ دیکھ کر اپنے پاؤں بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں عمومی تاثر پایا جاتا ہے کہ عمدہ کتابیں صرف عمر رسیدہ اور وسیع تجربہ کے حامل افراد ہی لکھ سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو اس کام سے کیا واسطہ؟ میری چھوٹی بہن پکیزہ نے میدان تصنیف میں اتنی تیز رفتاری کے نتیجے میں چھوٹی سی عمر میں ایسی کتاب لکھ ڈالی ہے، اس کتاب کے پڑھنے والوں کو اگر مصنفہ کی عمر اور تجربے کا علم ہو جائے تو شاید وہ اسے پڑھنے سے ہی انکار کر دیں۔ لیکن یقین جانیے، اس کتاب کے مندرجات کہیں کہیں اس کی بزرگی کا احساس ضرور دلاتے ہیں۔ یقیناً پڑھنے والوں کو اس پر خوشی بھی ہے اور حیرت بھی۔ گرامی قدر، پکیزہ ماجد نے اپنے تمام جذبات زندگی کے زرخیز کھیتوں سے سمیٹے ہیں، جن میں ایک ایسے انسان کا تجربہ شامل ہے جس نے اپنا مطالعہ ہمیشہ جاری رکھا اور رد عمل ظاہر کیا تو انسانی حقیقت اس طرح ابھار دی کہ ان کی شخصیت اور تجربہ عالمگیریت اختیار کر گیا۔ ہمیں پوری پاکستانی قوم کو اس شخصیت پر فخر ہے۔ آج چھوٹی بہن پر بات کرنے سے پہلے سوچ و فکر کے تمام زاویے اس شخصیت کا نام لینے پر مجبور کر دیتے ہیں، جس کا نام علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالماجد حمید مشرقی ہے، جو پکیزہ کے والد گرامی ہیں۔ دوسری طرف آفتاب علم کے روحانی باپ ہیں، جو اکثر اپنی گفتگو میں یہی فرماتے ہیں کہ فرزند علی شوق ایڈوکیٹ اور خواجہ آفتاب علم ایڈوکیٹ میرے روحانی بیٹے ہیں۔ کیسے نہ کہوں، اس کتاب کی طباعت اور اشاعت کی خوشی جو ایک بہن کے بھائی کے لیے ہو سکتی ہے، آج اس کا اندازہ کیا جائے نہیں ہو سکے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ محقق، نکتہ داں، دانشور اور ممتاز عالم دین علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالماجد حمید مشرقی محض ایک ماہر تعلیم اور پروفیسر ہی ہیں، بلکہ وہ بلند پایہ رائٹر ہیں جن کی تصنیفات پوری دنیا میں متعارف ہوئیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ کی کامیاب شاید ان کی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ حاضرین قدر، موضوع کو تلاش کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ جو ڈاکٹر ماجد صاحب کو معلوم ہے، یہ اوصاف با یک وقت بہت کم افراد میں یکجا پائے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق کسی نے کیا خوب کہا ہے، ماہر تعلیم ایسا جس پہ نازاں ہے وطن، ماہر تعلیم ایسا جس پہ نازاں ہے وطن، وہ مفکر جس سے نکھرا ہے سوچ کا بانک پن، وہ مفکر جس سے نکھرا ہے سوچ کا بانک پن، وہ قلم بردار جس نے دی ادب کو زندگی، وہ قلم بردار جس نے دی ادب کو زندگی، ایسا شاعر جس سے تابندہ ہے انداز سخن، وہ مصنف جس کی تحریروں میں فکر نو بنو، وہ مصنف جس کی تحریروں میں فکر نو بنو، ایسا نقاد جس کو مانتے ہیں اہل فن۔ حاضرین گرامی،
مہمان گرامی، سامعین گرامی، کتاب کے صفحہ 10 کو ملاحظہ فرمائیے۔ حامد حمید مشرقی صاحب، آڈٹ آفیسر، مشرق سائنس کالج گجرانوالہ، وہ لکھتے ہیں برادر مکرم ڈاکٹر پروفیسر عبد الماجد حمید مشرقی کا اوڑھنا بچھونا کتب بینی اور کتب نویسی ہے، یہی ان کا ورثہ ہے۔ پاکیزہ ماجد نے سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہوتے ہوئے یہ کتاب لکھنے کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکیزہ کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ اسے اپنے عظیم باپ سے ادبی ورثہ ملا، جس شخصیت کے پاس چند گھنٹے گزارنے والے بھی فیض لیتے ہوں، اس شخصیت کے ساتھ رہنے والی بیٹی کتاب کی مصنفہ کیوں کر رہا ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اپنا فضل عظیم عطا کرتا ہے۔ گرامی قدر، شفاف لکھنے والے قلم برداروں، قلم کاروں کی شخصیت کے بارے میں ایک مغربی تجزیہ نگار والٹر سیونج لینڈر نے تحریر کیا ہے۔ شفاف لکھنے والے مصنفین چشموں کی مانند اتنے گہرے دکھائی نہیں دیتے جتنے کہ وہ دراصل ہوتے ہیں۔ گدلے چشمے زیادہ گہرے نظر آتے ہیں۔ کسی شاعر نے اس حقیقت کو یوں آشکار کیا ہے، اسی خطا پہ زمانہ ہمارا دشمن ہے، اسی خطا پہ زمانہ ہمارا دشمن ہے، حقیقتوں کا صدا اعتراف ہم نے کیا۔ حاضرین قدر، وادی سندھ کے مشہور و معروف شاعر شیخ ایاز نے کیا خوب کہا ہے، ذات وڈی شے ناہی، ذات وڈی شے ناہی، پر سچ وڈی شے آہی۔ مراد یہ کہ ذات بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ سچ بڑا ہے جو کسی نے ادا کر دیا اور جس کا ابلاغ ہو گیا۔ میری بہن نے سچ کا دامن تھامے رکھا۔ آخر میں پاکیزہ بہن کے لیے میری دعا ہے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ ہو۔ بہت شکریہ جناب۔ خواجہ آفتاب عالم صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور گفتگو میں رنگ یہ تھا کہ جیسے ایک بڑا بھائی اپنی چھوٹی بہن کو شاباش دے رہا ہے، اور ایسے ہی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑے بھائی منظوم انداز میں اپنی چھوٹی بہن کو شاباش پیش کریں گے۔ اب میں درخواست گزار ہوں، ہمارے ملک کے ایک ممتاز شخصیت، میں نے دیکھا کہ ملک میں جہاں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، گجرانوالہ کا نام روشن کرتے ہیں جان کشمیری صاحب، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب، آج سے تقریباً 5 ماہ پہلے کی بات ہے کہ مشرق سائنس کالج میں ایک مشاعرہ ہوا۔ کراچی کے ضیاء شاہد ہیں، ان کی کتاب کے اعزاز میں وہ تقریب تھی، تو اس میں جان کشمیری صاحب صدارت فرما رہے تھے۔ جب آپ نے اپنا کلام پیش فرمایا تو میں نے حاضرین کو روتے ہوئے دیکھا تھا جب انہوں نے اپنا کلام پیش کیا۔ بہت زبردست، بہت اچھا لکھتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ ملتمس ہوں جان کشمیری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بڑے تعجب کی بات پاکیزہ ماجد مشرقی کی کتاب، اس پہ گفتگو فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر اجمل نیازی اور حاضرین عظیم وقار، عبد الماجد حمید المشرقی صاحب نے آج کی تقریب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، امام عالی مقام کی شہادت کے حوالے سے
माँ के हवाले से और पकीज़ा माजिद मशरकी की किताब बड़े ताज्जुब की बात है के हवाले से मैं सबसे पहले बड़े ताज्जुब की बात है कि तनाजुर में अपनी गुजारिशात पेश करता हूँ। मेरी इस तहरीर का उन्वान है पाकीज़ा माजिद मशरकी ताज्जुब की पाकीज़ा रोशनी का एहसास। पाकीज़ा माजिद मशरकी ताज्जुब की पाकीज़ा रोशनी का एहसास। अमल इल्म की औलाद है, इल्म मंसूबा साजी है और अमल इसमें रंग भरने का मुबारक लम्हा है। ये मंजिल के नक्शे पर गौर खौज करने का दौरानिया नहीं, ये तो मंजिल की जानिब कदम बढ़ाने का कार खैर है। इसमें अव्वल भी खैर, आखिर भी खैर, हर तरफ खैर ही खैर है। चुनाचे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि अमल फिक्र खैर का सदका जारिया है। और इतना तो सब जानते हैं कि जब तक किसी पर सदके न हुआ जाए, सदका जारिये का मतलब खुलकर सामने नहीं आता। पाकीज़ा माजिद मशरकी के वालिद गिरामी प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद हमीद अल मशरकी ने तो अपनी तहरीक का नाम ही कार खैर रखा हुआ है। मजीद इत्मीनान बख्श अमर यह है कि इस कार खैर का खैरुल वरा की ज़ात से गहरा ताल्लुक है। इसी कार खैर का नतीजा है कि पाकीज़ा माजिद मशरकी को जैसा घरेलू माहौल नसीब हुआ वो शाज़ो नादर ही किसी के हिस्से में आता है। इसके वालिद गिरामी पाको मुनज़्ज़ा फ़िक्र के हामिल डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल माजिद हमीद अल मशरकी हैं, जो दी लाइट ऑफ कुरान जैसी रूह परवर किताब के मुसन्निफ हैं। इसी किताब के हवाले से मसूफ का नाम पूरी दुनिया में पहुंचा, जो हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। इस मंजरनामे को सामने रखा जाए तो ये बात कहने में चंदा मुश्किल पेश नहीं आती कि पाकीज़ा माजिद मशरकी को बचपन से ही इल्मी और अदबी माहौल मुयस्सर आया। गुड़ियों की जगह रिसालों ने ले ली, खिलौनों की बजाय किताबों से खेलने का सिलसिला रहा। गोया एक हाथ में खिलौना, दूसरे में किताब, एक आंख में सवाल, दूसरी आंख में जवाब हासिल करने का मुतजस्सिस रवैया। एक लम्हा निसाबी किताब, दूसरे लम्हे गैर निसाबी। यानी पाकीज़ा सोच ने किताब को सहेली बना लिया, या किताब ने पाकीज़ा को पक्की सहेली का दर्जा दे दिया। सोने पर सुहागा के मिस्दाक डॉक्टर साहब की रहनुमाई है। जब रहनुमाई ज़ातो कायनात की आगही बन जाए तो लफ्ज़ से सदाबहार शरशारी के चश्मे फूट फूट जाते हैं, जिसके नतीजे में होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात वाला मुहावरा खुशी से जूम जूम जाता है। इसी होनहार बिरवा पाकीज़ा माजिद मशरकी ने बड़े तज्जुब की बात है तहरीर की। ये किताब क्या है? आज के मुआशरे की आलाइशों का इशारिया है, दम तोड़ती हुई अकदार का नोहा है, अपने गुमशुदा माजी की दरियाफ्त का ग्राम आया एहसास है। तज्जुब के रूप में दिलों को झंझोड़ने और रूहों को दहलाने वाला सवालनामा है। हम सबके पास इस सवालनामे के जवाबात मौजूद हैं, लेकिन कोई भी बारिश का पहला कतरा बनने के लिए तैयार नहीं। पाकीज़ा माजिद मशरकी ने इन सवालात की ओट में अखलाकी इन्हतात, मुआशरती टूट फूट, तबकाती कशमकश, मुआशी बदहाली, सियासी अनारकी, आलमी गुंडागर्दी, गिरोही इस्तेहसाल पसंदी, फिरका वाराना तशद्दुद और दीगर समाजी अमराज की न सिर्फ निशानदही की है, बल्कि इन अमराज के शाफी इलाज के लिए नुस्खे भी तहरीर किए हैं। इसमें तज्जुब की बात यह है कि नुस्खे मगरबी दुनिया से दरामद नहीं किए, बल्कि तमाम तर नुस्खे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनसे मुंसलिका हस्तियों के तजवीज़ करता है। मेरी इस राय पर सदाकत की मोहर लगाने के लिए आप बड़े तज्जुब की बात है से उमर फारूक का आखिरी दिन, बहादुर डाकू हिजाज की अदालत में मरदूद, शैतान की खुशी, क्या मसाजिद वाकई अल्लाह का घर है?
कुरान और ईसाई साइंसदान हम जोड़ने वाले हैं, जुल्म का बदला वगैरह वगैरह का मुताला किया जा सकता है। मजीद इत्मीनान बख्श अमर यह है कि पाकीज़ा माजिद मशरकी ने अपने नुक्ता नज़र को वाज़े करने के लिए अल्फाज पर भारी भरकम दलाइल का बोझ नहीं डाला, ना ही अपनी सोचों को किसी इज़्म की मताहती में दिया है और ना ही इस तरफ ध्यान दिया है कि लोग क्या कहेंगे। बस हकायत और शिकायत के मिले जुले मगर इंतहाई नरमो नाजुक लहजे में बात से बात निकालते हुए पेशकदमी करती जाती है। एक शाने बेनियाजी है जो वर्क वर्क पर जलवागर है। अचानक आखिर में फिक्रे का रुख मोड़कर दिल मोह लेने वाली मासूमियत से कह उठती है कि बड़े ताज्जुब की बात है। तो यकीन जानिए दिले दर्दमंद रखने वाला इंसान अंदर से किर्च किर्च हो जाता है। बाज़ मुकामात पर तो आंखों की मडेरों पर अश्कों के परिंदे भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, जो पाकीज़ा माजिद मशरकी को खराज तहसीन की खामोश लहर है। इस खामोश लहर को अभी बहर का रूप धारना है। इंसान को जिंदगी में दो उस्तादों से वास्ता पड़ता है। एक वो उस्ताद जो स्कूल या कॉलेज में तालीम देता है, जबकि दूसरे उस्ताद का दर्जा ज़माने को हासिल है। दोनों में बहुत बलीक और होशरुबा फर्क है। उस्ताद सबक पढ़ाकर इम्तिहान लेता है और ज़माना इम्तिहान लेकर सबक देने के पहलू सबक सिखाता भी है। लेकिन किताब का मामला दोनों से बहुत मुख्तलिफ है। किताब शाया होने से पहले और शाया होने के बाद भी लम्हा लम्हा इम्तिहान लेती है। कलम की बारगाह में उतर कर जिंदगी इम्तिहान गाह बन जाती है। कायरीन निगरानों का फरीजा अंजाम देते हैं और वक्सा जालिम और मुंह फट मुनसिफ अपना फैसला सादर करता है। मगर इन मबनी बाहकायक बातों के बावजूद मेरी राय यह है कि नसरी कुतुब ब्रैकेट में शेरी कुतुब को छोड़कर मैं ये नहीं देखना चाहिए कि ज़ेरे मुतालिया किताब में क्या नहीं है, बल्कि इस हकीकत को मद्देनजर रखना चाहिए कि किताब में जो मुआद है इसको किस अंदाज से पेश किया गया है, मुरव्जा रमूज़ो औकाफ की किस हद तक पासदारी की गई है और अपने माफी ज़मीर को दूसरों पर वाज़े करने में कामयाबी का ग्राफ क्या है। इस लिहाज से बड़े तज्जुब की बात है कि दयानतदाराना तजिया किया जाए तो अपने मौक़िफ़ की तफसीलो तर्जुमानी में कामयाब नजर आती है और ये मामूली नहीं गैर मामूली कारनामा है। पाकीज़ा माजिद मशरकी ने किताबों की तसनीफ़ी और तालीफ़ी रुत में परवरिश पाई। इसी माहौल में आंख खोली, इसी गहवारे में कलम पकड़ना सीखा, इसी मासूम मगर पुरवकार राह में बहकर बड़े तअज्जुब की बात है तहरीर की। यह किताब तसनीफ़ी और तालीफ़ी फूलों का गुलदस्ता है। इस अमर की वजाहत भी आज हद ज़रूरी है कि किताब में तालीफ़ी तालमेल की खुशबू का पलड़ा भारी है। लेकिन यहाँ बड़े तज्जुब की बात है वाला मामला इसलिए नहीं कि इस कबील की किताबों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कोई दूसरा फार्मूला है ही नहीं। क्या ये बड़े तज्जुब की बात नहीं है? बकौले शायर सब के सब अल्फाज जिसके हैं मिसाले आईना, हर कहावत कल की जीती जागती तस्वीर है। शुक्रिया जी। पहले मैं दो शेर समझता होगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में एक दो कथा सुनाऊंगा, फिर माँ के हवाले से। इमाम हुसैन के अजीम सजदे के नाम हजरात इमाम हुसैन के अजीम सजदे का नाम मेरी एक नज़म है, उसके दो शेर सुनाऊंगा, उसके बाद मैं दूसरी तरफ आ जाऊंगा। नमाज़े दिल की सच्ची दास्तां, नमाज़े दिल की सच्ची दास्तां सजदे के नीचे है। नमाज़े दिल की सच्ची दास्तां सजदे के नीचे है। ज़मीं की बात छोड़ो, आसमां सजदे के नीचे है।
नमाज दिल की सच्ची दास्तां सजदे के नीचे है, जमीन की बात छोड़ो आसमां सजदे के नीचे है। आप बैठ जाए। नमाज दिल की सच्ची दास्तां सजदे के नीचे है, जमीन की बात छोड़ो आसमां सजदे के नीचे है। हुसैन इब्ने अली तेरी इबादत सबसे आला है, मकान हाथों में है और ला मकान सजदे के नीचे है। एक मैं अब कतात हैं वालदा माजदा, सबकी वालदाओं के नाम। रब का कमाल नूर फशां है जमीन पर। डॉक्टर साहब, रब का कमाल नूर फशां है जमीन पर, इसका बदल जहां में कहां है जमीन पर। रब का कमाल नूर फशां है जमीन पर, इसका बदल जहां में कहां है जमीन पर। रहमत का चलता फिरता निशान है जमीन पर, जन्नत का एक फल मेरी माँ है जमीन पर। रब का कमाल नूर फशां है जमीन पर, इसका बदल जहां में कहां है जमीन पर। रहमत का चलता फिरता निशान है जमीन पर, जन्नत का एक फल मेरी माँ है जमीन पर। एक और कहता है, माँ की अजमत का कोई जोड़ नहीं, माँ की अजमत का कोई जोड़ नहीं, ये मेरी बात की वजाहत है। माँ की अजमत का कोई जोड़ नहीं, ये मेरी बात की वजाहत है। इसको पांव तलक न कर महदूद, माँ का सारा वजूद जन्नत है। माँ की अजमत का कोई जोड़ नहीं, ये मेरी बात की वजाहत है। इसको पांव तलक न कर महदूद, माँ का सारा वजूद जन्नत है। दिल तड़पता ही रहा, एक और कहता है, दिल तड़पता ही रहा दाद रसी की खातिर। दिल तड़पता ही रहा दाद रसी की खातिर, आंखें गर्दिश में रहीं मिस्ल तवाफे काबा। दिल तड़पता ही रहा, दिल तड़पता ही रहा दाद रसी की खातिर, आंखें गर्दिश में रहीं मिस्ल तवाफे काबा। बावजू हो के मैं लूं इसके मुसलसल बोसे, माँ की चादर को समझता हूँ गलाफे काबा। दिल तड़पता ही रहा, दिल तड़पता ही रहा दाद रसी की खातिर, आंखें गर्दिश में रहीं मिस्ल तवाफे काबा। बावजू हो के मैं लूं इसके मुसलसल बोसे, माँ की चादर को समझता हूँ गलाफे काबा। एक और कहते, आंख में जूमे अक्से काबा, आंख में जूमे अक्से काबा, दिल दीवाना हो जाता है। आंख में जूमे अक्से काबा, दिल दीवाना हो जाता है। माँ की सूरत देख के मेरा हज रोजाना हो जाता है। आंख में जूमे अक्से काबा, दिल दीवाना हो जाता है। माँ की सूरत देख के मेरा हज रोजाना हो जाता है। एक मैं हमदिया, मैं जब लोग जो जिसने ये कायनात पैदा की उसके बाद से कता चाहता हूँ मैं कि ये मेरी गुस्ताखी न हो जाए, जिसने मुझे पैदा किया उसके वाले से कुछ ना कहूँ। रमज़े कुदरत, रमज़े कुदरत अटल है अपनी जगह, रमज़े कुदरत अटल है अपनी जगह। इसमें इस पे रुत का असर नहीं होता। रमज़े कुदरत अटल है अपनी जगह, इस पे रुत का असर नहीं होता। अक्स पानी में डूबता है जरूर, अक्स पानी से तर नहीं होता। शुक्रिया। हमारे मेहमानान गिरामी माशाल्लाह मुफ्ती इमरान बशीर साहिब सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं। इल्तिमास करता हूँ आगे तशरीफ़ ले आएँ। मुफ्ती इमरान बशीर साहिब, आपसे गुजारिश है कि आप जान काश्मीरी साहिब के दाएं पहलू में तशरीफ़ फरमा हूँ। शहर की बहुत बड़ी मोअज़्ज़ज़ हस्तियाँ सामने
اگر میں ایک ایک کا نام لینا شروع کروں گا کہ میں فلاں کی آمد پہ، میں فلاں محترمہ کی آمد پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو تقریباً 15 منٹ لگیں گے، میں شکریہ ہی ادا کرتا رہوں گا۔ اب میں کس کس کا نام لوں؟ جتنے بھی احباب، جتنے بھی مقدس چہرے نظر آ رہے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور شکر گزار ہوں جان کشمیری صاحب کا کہ انہوں نے دل کا ہی نہیں آنکھوں کا بھی وضو کروا دیا، اپنا کلام پیش فرمایا۔ اور اب تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان مقرر محترم المقام بریگیڈیئر غضنفر لطیف ڈار صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور پاکیزہ ماجد مشرقی کی کتاب بڑے تعجب کی بات ہے اس حوالے سے، اور آج کی تقریب سعید کے دوسرے پہلوؤں کے حوالے سے بات چیت فرمائیں۔ بریگیڈیئر غضنفر لطیف ڈار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل محترم جناب عرفان الحق صاحب، ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب، ڈاکٹر ماجد حمید مشرقی صاحب، معزز خواتین و حضرات، میرے لیے یہ انتہائی تکریم اور باعث مسرت بات ہے کہ مجھے آج کی مجلس میں اظہار خیال کے لیے مدعو کیا گیا ہے، جس کے لیے میں ڈاکٹر ماجد مشرقی صاحب کا بے حد ممنون ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا تعلق اتنا ہی پرانا ہے جتنی کہ ہم دونوں کی عمر۔ گجرانوالہ میں ہماری تعلیمی درس گاہیں بھی ایک ہی تھیں، لہٰذا میں نے ڈاکٹر صاحب کا علمی اور عملی زندگی کا سفر بہت نزدیک سے دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان کی ذاتی قابلیت اور گراں قدر عملی و معاشرتی خدمات کا بے حد معترف ہوں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی عقیدت و عشق مثالی ہے اور قابل تقلید بھی۔ میری ہمیشہ سے یہ دعا رہی ہے کہ ذات باری تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ فرمائے اور مزید کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جب مجھے پاکیزہ ماجد مشرقی کی کتاب پر تبصرہ کرنے کی دعوت دی گئی تو میرے لیے یہ بات ایک خوشگوار حیرت کا باعث تھی کہ مصنفہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس اوائل عمری میں انہوں نے ایک نہایت عمدہ اور خیال افروز کتاب تصنیف کی ہے، اور اس میں ہمارے معاشرے کو درپیش سماجی، اخلاقی، مذہبی اور روحانی مسائل کا انتہائی پختہ انداز میں تجزیہ کیا ہے، ان سے متعلق بنیادی سوالات اٹھائے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایک قابل عمل راستہ بھی تجویز کیا ہے کہ جس پر چل کر ہم ایک فرد، معاشرے اور قوم کی حیثیت سے اپنے رویوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے تضادات کو ختم کر سکتے ہیں، اپنی ذات اور معاشرے میں وحدت، یکسوئی اور ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں، رب کریم سے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دوسرے انسانوں سے ایک ایسا مثبت و پائیدار تعلق استوار کر سکتے ہیں جو کسی بھی قوم کے عروج و ترقی کا نہ صرف بنیادی ستون ہے بلکہ اس کی بقا کی ضمانت بھی ہے۔ دراصل یہی وہ اہم ترین پہلو ہیں جن پر توجہ دینا اور ان کا حل تلاش کرنا ہمارے آج کے معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اپنی کتاب میں پاکیزہ ماجد نے اگرچہ کثیر الجہت مسائل پر بحث کی ہے، مگر میں وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان میں سے چند ایک کا ذکر کروں گا جو خاص طور پر ہمارے ذاتی اور سماجی رویوں سے متعلق ہیں۔ چونکہ پاکیزہ ماجد خوش قسمت ہیں کہ انہیں عشق خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورثے میں ملا ہے، اس لیے قدرتی طور پر انہوں نے اس اہم سوال کو نمایاں طور پہ اٹھایا ہے کہ کیا ہمیں رب کریم سے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی سنت اور اسوہ حسنہ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ ان کو اپنی امت سے تھی، اور کیا ہمارے دعوی عشق کی جھلک ہماری عملی زندگیوں میں، ہمارے رویوں میں اور ہمارے عقائد میں نظر آتی ہے؟ خواتین و حضرات، غور طلب بات یہ ہے کہ عشق خدا اور رسول ایک ایسی ذہنی و قلبی کیفیت کا نام ہے جس کی بنیاد علم پر استوار ہے،
اور اس کا عملی اظہار عرفان ذات کی شکل میں ہوتا ہے۔ عرفان ذات کا حصول عمل پہم اور جہد مسلسل کا متقاضی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو بندہ اپنی ذات کے سٹیٹس کو توڑتا ہوا اور منفی رویوں کی نفسیاتی رکاوٹوں کو پھلانگتا ہوا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور وہاں سے اللہ کی طرف کرتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ مصنفہ نے اپنی کتاب میں ہماری توجہ اس بے حد اہم نقطے کی طرف بھی مبذول کرائی ہے کہ زندگی کا بہترین عمل سنت رسول کی پیروی کرنا ہے۔ اسی سے ہماری ذاتی اور اجتماعی اصلاح احوال کا حصول ممکن ہے اور یہی راہ نجات بھی ہے۔ اقبال نے اس نقطے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، ز مصطفیٰ برساں خیش راہ کہ دی ہماؤست، اگر با او نہ رسیدی تمام بولہبی۔ اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ زندگی کے مطابق کر لینا ہی اصل دین ہے۔ جس طریقہ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، اس کی حقیقت دشمن رسول ابو لہب کے رویے جیسی ہے۔ خواتین و حضرات، پاکیزہ مشرقی نے پاکستان کی تخلیق، اس کے وجود اور مقاصد کی اہمیت کو بھی نہایت فکر انگیز انداز میں اجاگر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں وجود میں آنے والی یہ مملکت خداداد مسلمانان ہند کی منزل مراد بھی ہے، اور ان کے اس عزم کا اظہار بھی کہ اعلیٰ اسلامی اقدار پر مبنی ایک ایسا معاشرہ وجود میں لایا جا سکے جو امن و سلامتی کا گہوارہ ہو اور باقی دنیا کے لیے باعث تقلید ہو۔ تاہم پاکیزہ مشرقی بڑے دکھ اور کرب سے اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پاکستانی قوم اپنے مقاصد وجود کے حصول کی راہ پر ابھی تک صحیح معنوں میں گامزن نہیں ہو سکی، جس کی بنیادی وجوہات قرآن و سنت سے دوری، عقائد و عمل میں عمومی تضاد، سماجی و مذہبی ہم آہنگی کا فقدان اور قومی قیادت کے انتخاب میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہیں۔ اپنے قومی مسائل کی ان وجوہات پر قابو پانے کے لیے ہمیں بحیثیت قوم عقیدہ توحید کو اپنی عملی زندگی کے ہر میدان میں نافذ کرنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے اندر سوچ اور عمل کی ایک ایسی وحدت و یگانگت پیدا کر سکیں جو قوموں کو بام عروج تک پہنچاتی ہے اور مسند امامت پر فائز کرتی ہے۔ مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ابھی تک اپنی منزل کا راستہ نہیں پکڑ سکے۔ آج آزادی کے 65 سال بعد اس محرم الحرام میں اپنی قوم کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے مجھے اقبال کا یہ شعر یاد آ رہا ہے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ خواتین و حضرات، کتاب کو پڑھ کر بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکیزہ مشرقی کا انداز ناقدانہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک دل درد مند رکھتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی معاشرے کو اس نوجوان نسل کی نمائندہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے قارئین کے اندر سوچ اور احساس پیدا کرنے کے لیے گہرے تجزیے کے بعد ایسے سوالات اٹھائے ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح احوال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بہترین کتاب ہے جس میں ہمارے انفرادی و اجتماعی مسائل کی نہ صرف نشاندہی کی گئی ہے بلکہ مستند حل بھی تجویز کیے گئے ہیں۔ اس کم سنی میں ایسی عمدہ اور جامع کتاب تصنیف کرنے پر میں پاکیزہ ماجد مشرقی کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کی تقریب کا ایک حوالہ ڈاکٹر ماجد حمید مشرقی صاحب کی والدہ صاحبہ کے انتقال کی یاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قابل صد تحسین ہے وہ ماں جس نے ڈاکٹر صاحب جیسے عظیم بیٹے کی شخصیت سازی فرمائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مرحومہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، آمین۔ میں آخر میں ایک بار پھر ڈاکٹر ماجد حمید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ایک ایسی تقریب میں فراہم کیا ہے جس کی صدارت جناب عرفان الحق صاحب جیسی جید شخصیت فرما رہی ہے۔ ان کے فیض نظر اور شفقت کے بارے میں
ہمیشہ سے میرا یہ احساس رہا ہے کہ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک پھیل گئی تاثیر مسیحائی کی۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر پاکیزہ مشرقی صاحبہ کو ایک بہترین کتاب لکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ نثر کے ساتھ ساتھ نظم بھی چلتی رہے تو ٹیسٹ بدلتا رہے گا۔ تشریف لاتے ہیں پاکیزہ ماجد مشرقی کی کتاب۔ بڑے تعجب کی بات ہے، اس کتاب پہ منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے شہر کی ایک ممتاز شخصیت محترم المقام فرزند علی شوق ایڈوکیٹ صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور منظوم ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ تصنیف بڑے تعجب کی بات ہے کہ مصنفہ ہماری چھوٹی بہن اور بیٹی پاکیزہ ماجد مشرقی صاحبہ کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے انتہائی قابل احترام شخصیت جناب ڈاکٹر عبدالحمید ماجد مشرقی صاحب کے حکم کی تعمیل پر منظوم نذرانہ عقیدت عجز و انکساری کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہوں گا پیش کرنے کے لیے۔ شعر ہے جی کہ بن کر صدائے عارفاں، بن کر صدائے عارفاں پاکیزہ ماجد مشرقی، منزل کی جانب ہے رواں پاکیزہ ماجد مشرقی۔ بن کر صدائے عارفاں پاکیزہ ماجد مشرقی، منزل کی جانب ہے رواں پاکیزہ ماجد مشرقی۔ دم دم ثنا خان محمد مصطفیٰ کی راہ پر، دم دم ثنا خان محمد مصطفیٰ کی راہ پر، توحید کی ہے نغمہ خاں پاکیزہ ماجد مشرقی۔ لا ریب قدرت سے ملا، لا ریب قدرت سے ملا ہے اس کو ضبط و حوصلہ، ہمت میں بھی کوہ گراں پاکیزہ ماجد مشرقی۔ پروردگار سش جہت کی مہربانی کے طفیل، پروردگار شش جہت کی مہربانی کے طفیل، اس دور کی ہے نکتہ داں پاکیزہ ماجد مشرقی۔ لکھ کر تعجب خیز معلومات واضح کر دیا، لکھ کر تعجب خیز معلومات واضح کر دیا، ہے ظلمتوں میں ذوفشاں پاکیزہ ماجد مشرقی۔ حالات مسلم دیکھ کر شام و سحر لکھتی رہی، حالات مسلم دیکھ کر شام و سحر لکھتی رہی، اس قوم کی ناکامیاں پاکیزہ ماجد مشرقی۔ عشق نبی میں کہہ رہی ہے والد مشفق کے ساتھ، عشق نبی میں کہہ رہی ہے والد مشفق کے ساتھ، راہ ہدایت کی اذاں پاکیزہ ماجد مشرقی۔ پھر کربلائے زیست میں نکلی ہے یہ لے کر علم، پھر کربلائے زیست میں